میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو چند صحابہ تھے، انہوں نے کیا کہا، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان پوچھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ دیر نماز بھی پڑھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات آرام فرمایا کرتے تھے، آدھی رات نماز پڑھتے، کبھی رات کا تہائی حصہ یہ نماز میں ہوتا، بقیہ حصہ آرام میں ہوتا، کبھی شروع کے ہی ایک تہائی حصے میں آرام کر کے جاگ جاتے تھے، بیدار ہوتے تھے، حضور نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہیں بتایا گیا سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نفلی روزے، تو بتایا گیا کہ کبھی رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے۔ انہوں نے شادی کے حوالے سے سوال کیا تو کہا حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائی، آپ کی اولادیں۔ اب یہ مختلف سوالات کرنے کے بعد وہ آپس میں کہنے لگے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ آرام کریں یا نماز پڑھیں اللہ کے نبی ہیں، ہم تو عام آدمی تو یہ کرتے ہیں، قسم اٹھائی۔ ایک کہتا ہے میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ ہی رکھتا رہوں گا۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کبھی نفلی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، میں مستقل رکھوں۔ ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، نکاح کروں گا، نکاح شادی بچے انہی معاملات کے اندر ہی وہ رہ جاؤں گا، تو جو ٹائم ادھر دینا ہے اس کی بجائے وہ ٹائم میں نماز روزے کو دیتا رہتا ہوں، عبادت کو دیتا رہتا ہوں۔ اور آپس میں کیا کیا قسمیں کھا لی کہ ہم یہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم نے یہ قسمیں کھائی ہیں کہ میں یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھا ہے اسے کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہو؟ اب قسم کھا کے اپنے اوپر یہ چیز حرام کر لی کہ کبھی روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، روزے ہی رکھنے۔ بھئی اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اس کے علاوہ تو وسعت دی ہے۔ رات کو سونے کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ میں سوؤں گا ہی نہیں، میں ساری رات عبادت کروں گا۔ شادی کو یہ کہہ دینا کہ میں نہیں کروں گا، میں عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میری سنت اور میرا طریقہ وہی ہے جو تم نے پتہ کر لیا، اور جو میری سنت پر رہے گا وہی ہے، ورنہ وہ کسی اور راستے پہ چلا گیا۔ یہ حدیث پاک ایسی آئیڈیل حدیث ہے کہ جو ہمیں یہ سب کچھ سکھا دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم عبادت بھی ہے، دنیا داری بھی ساتھ ساتھ ہے۔ دنیا سے ترک والی تعلیم نبی پاک علیہ السلام کی نہیں۔ ہاں، دنیا میں ایسے مگن نہیں ہونا کہ اللہ رسول کو ہی بھول جائے، مال میں ایسے گم نہیں ہو جانا کہ سرے سے عبادت کو ویسے ہی بھول جائیں، وہ فرض نماز کی طرف بھی نہ آئے، پھر بری ہے۔ اتنا اشتغال، اتنا مشغول ہونا دنیا کے معاملات میں۔ نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے آئے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیں، دین بھی ساتھ لے کر چلیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ترک دنیا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے کوئی کہے کہ میں کہیں نکل جاؤں۔